ہو گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ سورہ نجم کی تفسیر آیت نمبر 6 سے لے کے 11 تک کی تفسیر ہے۔ ذو مرۃ فاستوی، اللہ جو صاحب قوت ہے بس وہ ہر چیز پر مسلط ہے، ہر چیز پر مسلط ہے، ہر چیز پہ غالب ہے۔ وہو بالافق الاعلی، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ رسول خدا وحی الہی کے نازل ہونے کے بعد معنوی آسمان کے بلند کنارے پر تھے۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ رسول خدا کے نزدیک ہوئے، یا رسول خدا ان کے نزدیک ہوئے اور فیض الہی ان کے قریب آیا۔ یہ نزدیک ہونے سے مراد فیض الہی ہے، وگرنہ خدا تو ہر جگہ قریب ہے۔ ٹھیک، یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 6 سے لے کے 11 تک یہ معراج کا احوال ہے ان میں۔ ٹھیک، دنو سے مراد ہے دنا کہ شدید قرب کنایا ہے، اس کے لیے شدید قرب کے لیے کنایا ہے۔ دنا یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید نزدیک ہوئے۔ تدلا یعنی فیض الہی ان پر اترا۔ مراد ہی نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے، یہ اگر آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہوئے تو مراد اللہ کے فیض کے قریب ہوئے، اللہ کے فیض، مزید فیض، کیونکہ فیض پہلے سے نازل ہو رہا تھا، مزید فیض رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا۔ ٹھیک، بس تدلا سے مراد ہے، تدلا یا تدلا سے مراد ہے کہ اوپر سے نیچے کی جانب کسی چیز کا آنا۔ بس رسول خدا اوپر کی جانب گئے۔ اب یہ اوپر سے مراد بھی ہم مراد ظاہری نہیں لیں گے کہ ظاہری مراد ہے کہ یہ جو رسول خدا نے سیر کی یہ ظاہری سیر نہیں کی کہ اوپر گئے ہوں، چاند اور ستاروں پہ گئے ہوں، ظاہری آسمان میں گئے ہوں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ معنوی آسمان کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی۔ ٹھیک، بس تدلا یعنی کا معنی یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ ان کے قریب ہوئے، کیونکہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر ایک کے قریب ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ فیض الہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا۔ فکان قاب قوسین او ادنا، پھر فاصلہ جو ہے یہ فاصلہ مراد ظاہری نہیں، یہ معنوی فاصلہ ہے۔ پھر فاصلہ جو ہے معنوی فاصلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فیض الہی کے درمیان 2 کمان کے برابر تھا۔ یہ بھی 2 کمان بھی ظاہری مراد نہیں ہے، 2 کمان کے برابر تھا یا اس سے بھی کم تھا، یعنی شدید قرب آیا۔ جس مقام پہ رسول خدا پہنچے ہیں اور کوئی نہیں پہنچا، نہ پہلے والا نہ بعد والا۔ ٹھیک، بس کعبہ سے مراد چیز کی مقدار ہے، قوس سے مراد کمان ہے، یہ ظاہری ترجمہ ہے۔ ہمارے آپ ترجموں میں دیکھیں تو ظاہری بھی مراد لی جاتی ہے، اس میں تفسیر ہونی چاہیے کہ یہ کعبہ قوسین سے مراد 2 کمانوں کا فاصلہ، یہ ظاہری 2 کمانے نہیں ہیں، بلکہ یہ کنائے ہیں شدید قرب کے، کہ جس مقام پہ قرب، خدا کے قرب اور فیض الہی کے قرب کے لحاظ سے جس مقام پہ رسول خدا پہنچے ہیں اور آل رسول پہنچے ہیں اور کوئی نہیں پہنچا۔ ٹھیک، بس کعبہ قوسین کے الفاظ سے اشارہ ہے کہ شب معراج، اول تو ایک چیز جو مہم ہے وہ ہے شب معراج رسول خدا نے معنوی آسمان کی سیر کی، معنوی آسمانوں کی سیر کی۔ معنوی آسمان اور ظاہری آسمان، اس میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے ظاہری آسمان، ایک ہے فضا۔ اس سے بھی قرآن کریم نے آسمان کہا ہے، پہلے گفتگو ہو چکی ہماری کہ انزلنا من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی تم پر نازل کیا یا اتارا بارش کے ذریعے۔ یہاں آسمان سے مراد فضا ہے۔ دوسرا آسمان جو ظاہری آسمان کی دوسری قسم ہے وہ ہے فلکی یا نجومی، آسمان نجومی یا آسمان فلکی۔ آسمان نجومی اسے کہا جاتا ہے جہاں چاند ہیں، ستارے ہیں۔ اس رسول خدا نے معراج کے واقعے میں اس آسمان کی سیر نہیں کی، بلکہ رسول خدا نے معنوی آسمان کی سیر کی
کہ سوال کیا گیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی، کہ ظاہری آسمان کتنا دور ہے؟ امام نے کہا کہ ظاہری آسمان اتنا دور ہے جتنا تمہیں آنکھوں سے نظر آتا ہے، نظروں سے تم دیکھتے ہو، آنکھوں سے تم دیکھتے ہو، اتنا ہی دور ہے یہ ظاہری آسمان، لیکن مانوی آسمان بڑا قریب ہے، جوں ہی مظلوم دعا کرے خدا فوراً اس کی قبول کر لیتا۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ہاں دین اسلام یا قرآن کریم یا روایات کہتی ہیں کہ یہ مظلوم چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے مومن ہو، ہر ایک کی دعا قبول ہوتی۔ ویسے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، قرآن کریم نے کہا ہے کہ کافرین کی دعا صرف گمراہی ہے، قبول نہیں ہے، سوائے اس وقت کافر کی دعا مقبول ہے جب کافر مظلوم، تب دعا بھی قبول ہو جاتی۔ ہمارے ہاں بھی محاورے ایسے مشہور ہے کہ مظلوم کی دعا بد دعا نہ لینا، ایسے الفاظ مشہور ہیں، یہ وہ قرآن کے مطابق ہی ہیں، قرآن کریم کے مطابق ہی ہیں، روایات کے مطابق ہی ہیں۔ بس یہ مظلوم چاہے کافر ہو، بے دین ہو، مظلوم ہے، خدا سے اگر دعا کرے تو فوراً خدا کی مدد اور نصرت اس تک پہنچتی ہے۔ ٹھیک، بس یہ ظاہری آسمان مراد نہیں ہے بلکہ سیر معنوی ہے۔ اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال اٹھتا ہوگا کہ بھائی یہ جو رسول خدا معراج پہ گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی ارواح کو چوتھے آسمان پہ، چوتھے معنوی آسمان پہ نماز پڑھائی۔ اب یہ کیا تھا؟ دیکھیں جی، یہ جو نماز پڑھائی یہ جسموں کو نہیں پڑھائی، انبیاء کے جسموں کو نہیں پڑھائی، کیونکہ انبیاء کے جسم کہاں ہیں؟ وہ اس زمین میں قبروں میں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو رسول خدا نے نماز پڑھائی تاکہ سرداری ثابت ہو جائے، بلندی ثابت ہو جائے، سب سے بلند ترین، بافضیلت ترین فرد ثابت ہو جائیں سب کے نزدیک۔ ٹھیک، بس معراج کا واقعہ رسول خدا کی سب سے بڑی فضیلت ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہماری روایات میں بھی جائیں یا قرآن کریم بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بس معراج پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرار الہی کا مشاہدہ کیا، اللہ کے شدید قریب ہوئے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ہاں ایک چیز جو بحث نہیں کی جاتی یا لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی معاملے خراب ہو جائیں گے، وہ یہ ہے کہ آیا امام کو علم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ امام کو علم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام عالم ہے لیکن علم کی خدا سے وہ علم لیتا رہتا ہے، جب چاہے امام اسے علم ملتا ہے۔ اسی طرح جو ہی رسول خدا معراج پہ جب آئے، معراج سے واپس آئے تو خداوند عالم نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہہ کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ معراج سے لوٹنے کے بعد اب تمہیں علم کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے مرنے کے بعد بہت سارے حقائق جب آشکار ہو جائیں گے تو عالم برزخ میں علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد جب عالم قیامت ہوگی، عالم قیامت میں جب ہم جنت میں داخل ہوں تو وہاں بھی علم میں اضافہ ہوگا، یہ علم کا سلسلہ رکے گا نہیں کہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال قرآن کریم نے جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر دن انسان پہلے سے بیشتر لذیذ اور میٹھا پھل کھائے گا، پہلے سے بیشتر۔ مراد یہ نہیں کہ دنیا کی نسبت، مراد ہے وہاں کے عالم کی نسبت ہر دن یہ نعمت لذیذ ترین ہوتی جائے گی۔ اسی طرح ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ رسول خدا کے حوالے سے علم، امام علی کے حوالے سے علم یہاں تک محدود ہے۔ یہاں بھی ہمارا فریضہ ہے کہ ان حضرات کو جانیں، ان حضرات کے علوم کو جانیں، لیکن وہاں بھی ہم معرفت حاصل کرتے رہیں گے، رسول کی ہو یا آل رسول علیہ السلام کی۔ یہ معرفت کا سلسلہ کہیں رکے گا نہیں۔ اگر رک جائے تو معاذ اللہ ہم ان جیسے بن جائیں گے، ہمیں نہیں، یہ ہمارا سلسلہ کبھی رکے گا نہیں، وہاں بھی وہ ہمارے سید و سرداری ہوں گے، امامی ہوں گے۔ ٹھیک،
بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ گئے، ہاں ایک چیز جو مہم ذہن میں رکھیے گا وہ یہ ہے کہ رسول خدا آیا، یہ سیر معنوی تھی رسول خدا کی، یہاں ظاہری طور پہ بھی گئے رسول خدا، اگرچہ معنوی آسمان کی طرف گئے لیکن ظاہری طور پہ گئے، اپنے جسم کے ساتھ گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف روح پرواز کر گئی ہو اور بلندی تک پہنچی ہو، ایسا نہیں، ٹھیک، یہ ہم مانتے ہیں، ٹھیک۔ بس معراج پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرار الہی کا مشاہدہ کیا، اللہ کے شدید قریب ہوئے۔ قاب قوسین سے مراد ظاہری قرب نہیں ہے، یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ظاہری قرب مراد نہیں ہے تاکہ ظاہری دیکھنا مراد لیں، ظاہری دیکھنا مراد لیں، بلکہ یہ کنایا ہے شدت قرب معنوی کے لیے، کہ شدید قرب معنوی رسول خدا کو حاصل ہوا، کہ رسول خدا نے باطنی مشاہدے کیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نبی سے بھی ملاقات ہوئی، چاہے وہاں امام علی سے ملاقات ہوئی یا آل رسول سے ملاقات ہوئی، وہ روحانی ملاقات تھی، یہ شرف معراج پہ جانے کا صرف کس کا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول خدا نے انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے ملاقات کی اور انبیاء کی ارواح کو نماز پڑھائی، ٹھیک۔ بس امام سجاد نے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اب جی ایک دفعہ کعبہ زمینی ہے، ایک دفعہ کعبہ آسمانی، ایک دفعہ بیت المقدس زمینی ہے، ایک دفعہ بیت المقدس معنوی آسمان پر، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ظاہری جو آسمان ہے اس پہ، ظاہری آسمان ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم معنوی آسمان کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں کعبہ ہے وہ 4 دیواری پہ مشتمل ہے، جہاں ہم طواف کرتے ہیں، جہاں ہم حج کے اعمال کرتے ہیں، ٹھیک۔ ایک یہ ظاہری کعبہ ہے، ائمہ نے کہا ہے کہ اس ظاہری کعبے سے پہنچو کہاں تک؟ معنوی کعبے کی طرف، معنوی آسمان پہ جو کعبہ ہے اس تک پہنچو۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معنوی کعبے کو کہا جاتا ہے بیت المعمور، بیت المعمور، اس کی بھی 4 دیواری ہیں، یعنی یہ 4 دیواری کعبہ ہے، اس کی ہر دیوار ہمیں کہاں تک پہنچا ہے؟ ائمہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک دیوار، سبحان اللہ ایک دیوار ہے، الحمدللہ دوسری دیوار ہے، ولا الہ الا اللہ تیسری دیوار ہے، واللہ اکبر چوتھی دیوار ہے، اور فرشتے اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ اگر انسان اس ظاہری کعبے کی طرف جائے اور اس کے گرد طواف کر کے ملکوت تک پہنچ سکتا ہے، فرشتوں کے مقام تک پہنچ سکتا ہے، یا فرشتوں سے بالاتر بھی ہو سکتا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم نے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ہم نے اس کعبے کے ذریعے اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرنا ہے، فیض معنوی حاصل کرنا ہے، اور معنوی کعبے تک پہنچنا ہے، آسمانی کعبے تک پہنچنا ہے، جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ بس رسول خدا صلی اللہ، اسی طرح جہاں رسول خدا نے اگر بیت المقدس میں نماز پڑھائی، مسجد الاقصیٰ میں نماز پڑھائی، تو مسجد الاقصیٰ یہ نہ مراد لیجیے گا کہ یہ زمینی ہے، بلکہ مسجد الاقصیٰ وہ آسمانی، جس طرح بیت المعمور ہے کہ آسمانی کعبہ بیت المعمور ہے، اور ایک زمینی کعبہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، ٹھیک۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے ملاقات کی، انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو نماز پڑھائی۔ اگر آپ غور کریں، ائمہ علیہ السلام نے اپنی سب سے بڑی فضیلت جو ذکر کی ہے، بالخصوص امام سجاد علیہ السلام نے شام کے دربار میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں جو اپنا تعارف کرایا وہ میں بتا دیتا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام نے اپنا تعارف کیا کرایا۔ امام فرماتے ہیں، ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، وہ پہچانتا ہے مجھے، ومن لم یعرفنی، جو مجھے نہیں پہچانتا اسے میں بتا دوں، میں اپنی معرفت خود دلاتا ہوں، میں اپنی پہچان خود کرواتا ہوں، انا ابن مکہ و منا، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں۔ یعنی ہم آئے ہیں تاکہ مکے کو اور
منا کو اسیری سے زندہ کریں. اسیری سے اسیر ہیں یہ, مکہ اور منا اسیر ہیں, اس سے ان کو ہم آزاد کرانا چاہتے ہیں. دین اسیر ہو چکا ہے. یہاں ایسے حاجی ہیں جو حقیقی امام کے بغیر حج کر رہے ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ مکے میں بھی تھے امام حسین علیہ السلام, وہاں بھی ایک سوال ہوا شرعی مکے میں. وہ سوال کرنے والا بھی ابن عباس سے پوچھ رہا تھا, عبداللہ ابن عباس سے, اور جب عبداللہ ابن عباس نے امام کو کہا کہ آپ جواب دیں تو وہ سوال کرنے والا اٹھ گیا, کہا یہ کون ہے معاذ اللہ. یعنی امام کی پہچان ہی نہیں تھی. حقیقی امام کی امامت اسیر ہو چکی تھی, امامت اسیر ہو چکی تھی. ٹھیک, امام شام میں خطبہ دے رہے ہیں اور پہچنوا رہے ہیں اپنے آپ کو, انا ابن مکہ و منا, ہم گئے, ہم نے مکہ کو آزاد کیا, اسیری سے آزاد کیا, منا کو آزاد کیا. انا ابن المروہ و صفا, میں مروہ اور صفا کا بیٹا ہوں. انا ابن محمد المصطفیٰ, میں محمد المصطفیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن من لا یکفا, انا ابن من علا فاستعلا, میں اس کا بیٹا ہوں جو سب سے بلند ہوا. اب کیسے سب سے بلند ہوا دیکھیے, فجاز سدرۃ المنتہا فکان من ربہ قاب قوسین او ادنی. یہ فضیلت جو سورہ نجم نے بیان کی ہے. امام سجاد نے بھی, اگرچہ یہ خطبے ہم ماہ محرم میں سنتے ہیں اور گریہ ہی کرتے ہیں, اس مقتل پہ ہم گریہ ہی کرتے ہیں, اگرچہ یہ مقتل ہے, لیکن یہ مقتل بہت ساری آیات اور روایات کی تفسیر کر رہا ہے. ان کا ہر کلام, ان حضرات کا ہر کلام آپ اگر سمجھیں گے, چاہے وہ مقتل کا ہی کلام کیوں نہ ہو, مقتل کا ہی کلام کیوں نہ ہو. مثال کے طور پہ ما رأیت اللہ جمیلہ, ما رأیت اللہ جمیلہ, میں نے جمال خدا کے علاوہ. یہ قرآن کریم نے صفت بیان کی ہے جو متقین کی, کہ متقین جو ایک دفعہ آپ رہتے ہیں صبر میں, صبر میں غم ہے, تکلیف ہے, لیکن آپ تحمل کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں. صبر یہ ہے. لیکن مقام رضا میں انسان سختی میں بھی اور خوشی میں بھی خوشحال ہوتا ہے. ما رأیت اللہ جمیلہ کہتا ہے, میں نے جمال خدا کے علاوہ. مقام رضا اور ہے, مقام صبر اور ہے. قرآن کریم نے ایسے افراد کی نشاندہی کی ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو سختی ہو یا خوشی ہو راضی رہتے ہیں اپنے پروردگار سے, مقام رضا تک پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک, بس اگرچہ یہ مقتل ہے امام سجاد علیہ السلام کا, لیکن آیات کی تفسیر کر رہا ہے. امام سجاد علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں اس کا فرزند ہوں جو مخلوق خدا میں سب سے عظیم ہے. بس ہم آل محمد بھی ان کے بعد عظیم, میں اسی کا بیٹا ہوں. یعنی کیا, بیٹا ظاہری یا معنوی, صرف ظاہری بیٹا مراد نہ لیجیے گا, بلکہ امام سجاد فرما رہے ہیں کہ میں معنوی وراثت لینے والا بھی ہوں, ظاہری طور پہ بھی بیٹا ہوں اور معنوی وراثت لینے والا بھی ہوں. ٹھیک, بس وگرنہ اہل بیت کا گھرانہ, اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو معنوی وارث نہیں بنے, معنوی وارث نہ بنے. آپ سنتے ہیں جعفر کذاب کے حوالے سے. ٹھیک, بس امام سجاد کے جملے سن کر اہل شام گریہ اور بکا کرنے لگے. ہم بھی گریہ اور بکا کرتے ہیں, لیکن آنسو ایسے ہوں کہ یہ امام کے جملے ہمیں آیات بھی سمجھا دیں, روایات بھی سمجھا دیں, ہم ایک اصول سمجھ کے آئیں. ٹھیک, آیت نمبر 10 یہ ہے کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, پھر اللہ نے اپنے بندے کی جانب وحی کی جو اس نے احکامات کی وحی کی, جو خداوند عالم نے اس وحی کے ذریعے احکامات بھیجے. بس اللہ کا بندہ ہونا عبد ہی کا ہے. سب سے بڑی فضیلت اگر بندوں انسان کامل کی آپ سے پوچھی جائے تو وہ کون سی ہے؟ عبد ہونا. یہ سب سے بڑی فضیلت. اگر آپ یہ نہیں سمجھے کہ یہ عبد ہیں, اس کے بعد جس فضیلت سے ان کو جوڑتے جائیں آپ غلو کا شکار ہو سکتے ہیں, ان کو حد سے بڑھا سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مقام عبودیت میں ہیں اور اعلیٰ ترین بندے ہیں. اس کے بعد جس فضیلت سے بھی آپ ان کو جوڑ دیں,
مین پوائنٹ آپ کو پہلا زینہ آپ کو سمجھ آ گیا، اس کے بعد آپ نے جس فضیلت سے ان کو جوڑنا ہے، بس تبھی بعض روایات میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پہلے مخلوق خدا مانو، اس کے بعد جس فضیلت سے ہمیں جوڑ دو۔ اسی طرح انسان کامل کی سب سے بڑی فضیلت ہے کیا؟ قرآن نے یہ نہیں کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَسُولِهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ و عبد پہلے ہے رسول بعد میں، یا سبحان الذی اسرا برسولہ یا بعبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اسی طرح یہاں بھی دیکھیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس بندے، اس انسان کی سب سے بڑی فضیلت اللہ کا بندہ ہونا ہے۔ اب باقی رسالت، باقی جو مقام ہے بندے ہونے کی وجہ سے ملا، سب سے زیادہ بندگی میں رسول خدا ہیں، اس وجہ سے سب سے بڑے فضیلت اس جہاں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ سنتے ہیں ایک دفعہ قرآن کریم کیا کہتا ہے، ایک دفعہ قرآن کریم کہتا ہے، قرآن کا انداز ذرا دیکھیں، سورہ مزمل میں کیا کہہ رہا ہے، قم اللیل الا، تھوڑی رات اٹھا کر۔ سورہ انسان میں کیا کہہ رہا ہے خدا، سبح لیلا طویلا، پوری رات اٹھا کر۔ یعنی شروعات تیری آدھی رات، یا بعض موسموں میں آدھی رات، بعد میں جب تم قوی ہو گئے تو سبح، مدینے میں آ گئے، تکالیف تیری کم ہو گئیں، سبح لیلا طویلا۔ حتیٰ کہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، رسول پوری رات اٹھا کر یہاں تک کہ تیرے پاؤں میں ورم پڑ جائیں، ایک پاؤں اٹھا زمین سے، ایک پاؤں پہ کھڑا رہ کے عبادت کر۔ کیوں؟ کیونکہ عہدہ بڑا سنگین ہے تیرا، تو حاکم بن چکا، حاکم کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں۔ تبھی آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھاتے تھے، زمین پہ بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے۔ ٹھیک، بس فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یا سبحان اللہ، سورہ اسراء میں، سورہ بنی اسرائیل میں، یا سورہ اسراء میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی۔ ٹھیک، بس سب سے بڑی فضیلت بندگی، بندہ ہونا ہے۔ آیت نمبر 11، ما کذب الفؤاد ما رأى۔ ظاہری طور پہ آپ کوئی چیز دیکھیں، اس میں غلطی کی گنجائش ہے، اس میں غلطی کی گنجائش ہے۔ بس اوقات ہم ایک چیز دیکھتے ہیں لیکن ایک ہیولا ہوتا ہے، ایک چیز بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، میری آنکھوں کو یہ چیز لگی حالانکہ یہ چیز نہیں تھی۔ ظاہری طور پہ دیکھنے میں، لیکن معنوی طور پہ دیکھنے سے انسان جب معنوی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، انسان معنوی مضبوط ہوگا، علم ہوگا تو معنوی دیکھنے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ کہ جو دل نے دیکھا وہ نہ خلاف دیکھا نہ جھوٹ دیکھا، جو رسول خدا نے دیکھا وہ بالکل درست اور ٹھیک دیکھا، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں تھی، کوئی غلطی کی، بس معلوم ہوتا ہے کہ جو دل دیکھتا ہے اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، آنکھوں کو دیکھنے میں غلطی کی گنجائش ہے، غلطی کی گنجائش ہے۔ بس امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ما کنت اعبد ربا لم ارى، میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جسے میں دیکھتا نہیں۔ یہ دیکھنا ظاہری ہے یا معنوی ہے؟ یہ دل کی آنکھوں سے، معنوی حقائق ایمان سے۔ بس میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس سے میں قلبی آنکھوں سے نہ دیکھتا ہوں، قلبی آنکھوں سے۔ اب قرآن کریم میں ہے کہ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیات رَبِّهِ الْكُبْرىٰ، رسول خدا نے معراج پہ بڑی آیات دیکھی، کبریٰ آیات دیکھی، کبریٰ آیات دیکھیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں أَفَأَعْبُدُ مَا لَا أَرَىٰ، کیا میں اس کی عبادت کر سکتا ہوں جسے میں نہ دیکھوں، میں نہ دیکھوں۔ لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان، بس خداوند عالم کو ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن ولیکن تدرکہ القلوب، قلوب دیکھ سکتے ہیں بحقائق الایمان، حقائق ایمان سے۔
بس حقائق ایمان سے ہم امام زمان علیہ السلام کو دیکھ سکتے ہیں، حقائق ایمان سے وجود رسول خدا کو محسوس کر سکتے ہیں، حقائق ایمان سے تبھی کہا گیا ہے کہ اپنے امام کو راضی کرو۔ اب امام سے مراد صرف زمانہ امام نہیں ہے، ہر امام کو راضی کرنا ہے، ہر امام کو راضی کرنا ہے، چاہے وہ امام علی ہوں، چاہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ہر امام کو راضی کرنا ہے۔ بس انسان معنوی طور پہ اتنا بلند ہو کہ انسان اس مقام تک پہنچے۔ تھوڑا سا ذکر، اب یہ میں آیت نمبر 6 سے لے کے 11 تک، ذو مرتن فاستوی، خلاصہ یہ کہ اللہ جو صاحب قوت ہے پس وہ ہر چیز پر مسلط ہے، ہر چیز پر مسلط ہے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ رسول خدا وحی الہی کے نازل ہونے کے بعد مانوی آسمان کے بلند کنارے پر تھے۔ بعض نے ترجمہ بس آسمان ہی کر دیا، آسمان سے معلوم نہیں ہوگا کہ ظاہری ہے یا مانوی ہے۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ رسول خدا اللہ کے شدید قریب ہوئے، مانوی لحاظ سے شدید قریب ہوئے۔ کیسے قریب ہوئے؟ کہ انہیں فیض الہی کے قریب ہوئے، سب سے زیادہ آیات کبریٰ کو دیکھا، آیات کبریٰ کا مشاہدہ کیا۔ بس دونوں لفظ ہم نے کہا تھا کہ شدید قرب مانوی اس کے لیے کنایا ہے۔ فکان قاب قوسین او ادنی، بس اتنا قریب ہوئے کہ کم فاصلہ رہ گیا۔ یعنی جو ہمارا یہ نظریہ ہے اور عرفائی نظریہ کہ رسول خدا اور آل رسول اسماء کلیہ کے مظہر ہیں، اسماء کلیہ کے مظہر ہیں، باقی انبیاء علیہ السلام اسماء جزیہ کے مظہر ہیں۔ مثال کے طور پہ جناب عیسیٰ خالقیت خدا کے مظہر ہیں، جناب موسیٰ غضب خدا کے مظہر ہیں، غضب خدا کے مظہر ہیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، رؤوف الرحیم کہا گیا۔ قرآن نے رسول خدا کو رؤوف الرحیم یعنی کیا مظہر رؤوف الرحیم ہے۔ رحیمیت جو ہے وہ کلی اسم ہے خداوند عالم کا، یا خالقیت جو ہے وہ کلی اسم نہیں، وہ جزئی اسم ہے، وہ جزئی اسم ہے۔ بس یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام تک پہنچے کہ اسماء کلیہ کے مظہر بنے۔ فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأی، کہ جو دل نے دیکھا، بس دل نے مشاہدہ کیا، دل نے مشاہدہ کیا، ما رأی، وہ دل نے جھٹلایا نہیں، جو رسول خدا نے دیکھا وہ دل نے جھٹلایا نہیں۔ یہ آیت نمبر 11۔ اب آتے ہیں مناسبت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آنے والی ہے، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا عام انسان نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے۔ جناب زہرا جناب ابراہیم علیہ السلام کی مانند ایک امت کی حیثیت رکھتی ہیں، کہ قرآن کریم نے کہا کہ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم ایک امت کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک انسان تنہا امت جتنا کام کر جائے وہ ایک فرد نہیں امت، ایک فرد نہیں امت ہے۔ تبھی ایک امت جناب زہرا کے مقابلے میں آئی، جناب زہرا کے مقابلے میں آئی۔ ایک امت نے کوشش کی کہ جناب زہرا گھر تک محدود ہو جائیں، گھر تک محدود ہو جائیں۔ ضروری ہے کہ ہم کلام جناب زہرا کو، مطالب جناب زہرا کو سمجھیں۔ ایک اہم نقطہ جو یہاں بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے امام علی علیہ السلام کا، اور ایک خطبہ ہے جناب زہرا کا خطبہ فدق۔ یہ جو نہج البلاغہ میں جو خطبے میں مطالب ہیں، توحیدانہ مطالب ہیں، جو امام علی نے توحیدانہ مطالب جنگ صفین کے موقع پہ ذکر کی، جنگ صفین کے موقع پہ، یہ اس سے یعنی جنگ صفین 25 سال پہلے جو امام علی نے خطبہ بیان کیا جنگ صفین کے موقع پہ، 25 سال پہلے جناب زہرا نے خطبہ فتح میں وہ بیان کیا تھا۔ یہ مقام علمی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ، کہ جو مطالب امام علی نے نہج البلاغہ میں یہ خطبہ ہے اور جنگ صفین کے موقع پہ امام نے بیان کیے، بس
ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ نہج البلاغہ اتنی وسیع کتاب ہے، یہ اس نہج البلاغہ کا اگر علمی تقابل کریں تو خطبہ فدق بھی پورا مقابلہ کر رہا ہے تمام خطبات کا، تمام خطوط کا، تمام حکمتوں کا۔ اس میں اتنا علم ہے کہ خطبہ فدق ایک اہم ترین خطبہ ہے، جناب مستند ترین خطبہ ہے جناب زہرا سلام علیہ کو۔ ان کے کلام کو ہم سمجھیں، ان کے کلام کو سمجھیں، خطبہ جناب زہرا سلام علیہ کو سمجھیں اور اسے درک کریں، اور اس کے بعد نہج البلاغہ کو سمجھیں، نہج البلاغہ کو سمجھیں۔ ہمیں معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی ہستی ہیں جناب زہرا سلام علیہ۔ جب امام علی علیہ السلام کو زبردستی مسجد نبوی کی طرف لے جایا گیا، یہ زبردستی لے جایا گیا تاکہ بیعت لی جائے امام علی علیہ السلام سے، جناب سلمان بھی تھے ساتھ، تو اس وقت سختی کی جا رہی تھی، رسی سے باندھا گیا امام علی کو۔ تو اس وقت جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ غضبناک ہوئیں اور بد دعا کرنے لگی تھیں۔ تو امام علی نے جناب سلمان کو فرمایا کہ اے سلمان، جاؤ رسول خدا کی بیٹی کو روکو، میں دیکھ رہا ہوں کہ پورا مدینہ شہر دونوں طرفوں سے لرز رہا ہے، دونوں طرفوں سے لرز رہا ہے۔ جبکہ جناب سلمان کیا دیکھ رہے تھے؟ جناب سلمان مسجد نبوی کو لرزتا ہوا دیکھ رہے تھے، امام علی مسجد نبوی نہیں بلکہ پورے مدینے کو لرزتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یہ مقام ہے جناب زہرا سلام علیہ کا، کہ آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے جناب زہرا کے غضبناک ہونے کی وجہ سے۔ اگر جناب زہرا غضبناک ہو جائیں تو پورا مدینہ لرز رہا ہے، پورا مدینہ لرز رہا ہے۔ بس یہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جناب صالح کی جو اونٹنی تھی، معجزہ تھی، آسمان سے اتری تھی، پہاڑ کے دامن میں اتری تھی، اس کو قتل کرنے والا ایک شخص تھا، لیکن راضی پوری قوم ہوئی تھی۔ اسی طرح امام علی کو زبردستی لے جایا جا رہا تھا کہ روایات میں بھی ہیں کہ 4 لوگوں کے علاوہ، جناب سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار، ان کے علاوہ کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ تبھی پورا مدینہ لرز رہا تھا کہ سارے لوگ جو اٹھ نہیں رہے، امام علی کا ساتھ نہیں دے رہے، بس یہ اس میں زلزلہ آ جائے گا، یہ مدینہ تباہ ہو جائے گا۔ بس امام علی علیہ السلام نے روکا جناب زہرا کو۔ تبھی ہم کہتے ہیں کہ اگر سارے امام حسین علیہ السلام کے شہید ہو گئے تھے، تب سامنے والا لشکر اگر توبہ کرتا، امام کی اولاد کو شہید کرنے کے بعد توبہ کرتا اور خدا کی بارگاہ میں لوٹتا اور امام کی امامت کو قبول کرتا، امام معاف کر دیتے، کیونکہ امام کس لیے آئے تھے؟ اسلام کی سربلندی کے لیے آئے تھے، اسلام کی سربلندی کے لیے آئے تھے۔ بس یہ حضرات اتنے کریم ہیں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی خاطر ہر مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہیں، ہر مصیبت کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح جناب زہرا سلام علیہ ایک دفعہ غضبناک ہو رہی ہیں کہ امام علی امام ہے جناب زہرا کی، اس وجہ سے غضبناک ہو رہی ہیں، نہ کہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے۔ بس ان کا غضب بھی الہی غضب ہے، ذہن میں رکھیے گا، ان کا غضب بھی جس طرح ان کی رضا الہی رضا ہے، اسی طرح ان کا غضب بھی الہی غضب ہے۔ بس جناب زہرا سلام علیہ کوشش ہوگی کہ ان ایام میں ہم کوئی نہ کوئی کلام جناب زہرا کا سمجھیں، کوئی نہ کوئی ایک نقطہ ہم جناب زہرا سلام علیہ کے حوالے سے سمجھیں، تاکہ جب ہم محشر میں ہوں تو وہ ہماری شفاعت کریں، کیونکہ مقام محمود تک وہ بھی پہنچیں گی، مقام محمود تک وہ بھی پہنچی ہوئی ہیں، اور مقام محمود یعنی مقام شفاعت۔ یہ روایات میں آیا، حدیث میں آیا کہ رسول خدا کہیں گے کہ تمہارے لیے مقام محمود ہے، مقام شفاعت ہے، تمہیں بشارت ہو کہ تم مومنین کی، شیعوں کی شفاعت کر سکتی ہو۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان میں سے ہوں کہ جناب زہرا ہماری شفاعت کریں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم.